السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا عوامی۔ کراچی پولیس نے آج تھانے کی سطح پر بجٹ کا اعلان کر دیا، یعنی ہر تھانے کو اس کے سالانہ اخراجات کے حساب سے ایک رقم مختص کر دی ہے۔ کسی کو 6 لاکھ، کسی کو 8 لاکھ، کسی کو 7 لاکھ کے حساب سے سالانہ رقم مختص کر دی اور انہیں دے دی گئی ہے۔ جو رقم پولیس نے مختص کی ہے ایک تھانے کے سال بھر کے اخراجات کے لیے، اگر اس کو دیکھا جائے تو بڑا مجھے حیرت بھی ہوئی، بڑا دکھ بھی مجھے ہوا کہ کیا اس رقم سے ایک تھانہ یا اس تھانے کی ضروریات سال بھر کی پوری ہو سکتی ہے؟ میرے سمجھ سے باہر ہے۔ اسٹیشنری کا خرچہ، پولیس کی پیٹرولنگ کا خرچہ یا دوسرے جو ان کے ٹریولنگ معاملات ہیں، ان تمام کے اخراجات جو انہوں نے مختص کیے ہیں وہ تو بالکل ایسا ہے کہ جیسے کہ اونٹ کے منہ میں زیرہ رکھنا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ اس سے تھانے کس طرح سے چل سکیں گے۔ لیکن جب تھانوں کی عملی حالت اب دیکھیں کہ تھانوں میں عملی طور پہ کام کس طرح سے ہوتا ہے، تھانے تو کوئی آج سے تو نہیں چل رہے ہیں، تھانے تو روز اول سے چل رہے ہیں، اور روز اول سے ہی تھانے کے ایس ایچ اوز کو اور تھانے کے ہیڈ موررز کو ان پرابلم کا سامنا رہا ہے، اور ہمیشہ سے محکمے سے پولیس کو، تھانوں کو یہ رقم ملا کرتی تھی ان کے اخراجات کے لیے، جس میں اسٹیشنری کا سامان خریدنا ہے، آپ نے پیٹرولنگ کے لیے، موبائل پیٹرولنگ کے لیے جو آپ کو کیا نام ہے ڈیزل یا پیٹرول چاہیے، وہ اس کے لیے تمام چیزوں کے لیے، فرنیچر کے لیے بھی، آپ کے انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی پیسے محکمے سے پہلے بھی ملا کرتے تھے، لیکن وہ پیسے صرف کاغذوں میں ہوتے تھے کہ آپ ایس ایچ او یا ہیڈ مورر نے کاغذوں پر دستخط کر کے یہ تو ریکارڈ کا حصہ بنا دیا کہ ہاں ہم نے وہ پیسے وصول کر لیے، لیکن عملاً انہیں وہ پیسے نہیں ملا کرتے تھے، بلکہ وہ پیسے ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے افسران آپس میں تقسیم کر لیا کرتے تھے۔ یہ ایک روایت ہے، یہ اب سے نہیں، شروع سے 40-50 سال سے یہی ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، لیکن یہ پہلی دفعہ اب غلام نبی میمن جو ایڈیشنل آئی جی ہیں، انہوں نے یہ کوششیں کی اور تاکہ ان پولیس تھانے والوں کو یہ رقم مل سکے، لیکن یہ رقم بھی اتنی نہیں ہے کہ جس سے کوئی بھی تھانہ جو ہے وہ اپنے 1 مہینے کا خرچ بھی برداشت کر سکے۔ لیکن شکر یہ ہے کہ اللہ کا کرم یہ ہے کہ پولیس میں چلو کسی کی تو آنکھ کھلی یا کسی کا سویا ہوا ضمیر تو جاگا کہ اسے اس کا احساس ہو، اور انہوں نے ان تھانے داروں کو، ہیڈ موروں کو رقم دینا یا ان کے اخراجات کے بدلے میں کچھ نہ کچھ دینے کا سلسلہ شروع کیا، ورنہ یہی اخراجات پوری کرنے کے لیے یہ تھانوں کے ایس ایچ او اور یہ ہیڈ مورر علاقے کے لوگوں کو، علاقے میں کاروبار کرنے والوں کو پریشان کرتے تھے، تنگ کرتے تھے، اور ان سے یہ رقم کسی نہ کسی شکل میں وصول کر کے تھانوں کے اخراجات پورے کیا کرتے تھے۔ اور یہ ایک ایسی اطلاع ہے، یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس سے تقریباً علاقے کے سبھی لوگ واقف ہیں، پولیس کا محکمے کے تقریباً تمام لوگ اس سے واقف ہیں، لیکن کسی نے بھی اس جانب توجہ نہیں دی، اور یہ ایک بہت بڑی وجہ تھی ہر قسم کے ایس ایچ او کو راشی بنانے کی۔ اسی وجہ سے ان معاملات کو چلانے کے لیے ایماندار سے ایماندار ایس ایچ او بھی علاقے سے رشوت لینے پر مجبور تھا، جو آج اس مجبوری میں کسی حد تک ایڈیشنل آئی جی غلام نبی میمن کی کاوشوں سے کمی آئی ہے۔ میں وہ پیپر جو ہے وہ اپنی اسکرین پر دیکھنے والوں کو بھی دکھاؤں گا کہ بھئی یہ دیکھیں کہ اس میں جو رقم مختص کی ہے، کیا وہ رقم اس قابل ہے، اتنی ہے کہ جس سے ایک تھانے کا پورے سال کا اخراجات اس سے چلایا جا سکے؟ میرا خیال ہے کہ نہیں، اس سے تو اگر 1 مہینے کا بھی خرچہ چل جائے تو بڑی بات ہے۔ تھانے میں 1-2 نہیں بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں پولیس والے کام کرتے ہیں، اور وہاں جو کام جس طریقے سے ہوتا ہے اور جو ان کے اخراجات ہیں وہ اچھے خاصے ہوتے ہیں۔ اسٹیشنری کا سامان اتنا سستا نہیں ہے کہ ان پیسوں میں وہ خرید سکے یا اس کا گزارا ہو سکے۔ بہرحال میں پھر بھی شکر گزار ہوں جناب کہنے میں غلام نبی میمن کا کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کیا۔ اس سے پہلے جو اس کے پیش شروع تھے، جو پہلے افسران جو آتے تھے، انہوں نے کبھی اس جانب کوئی توجہ نہیں دی، اور اسی قسم کے جذبات جو ہیں تھانے داروں کے بھی ہیں، وہ بھی غلام نبی میمن کو دعائیں دے رہے کہ چلو انہوں نے کچھ تو کیا، اس سے پہلے تو کسی نے بھی کچھ نہیں کیا، کسی حد تک تو انہوں نے ان کے دکھوں کا مداوع کیا، جو کہ ناکافی ہے، لیکن چلو ایک روایت یا ایک ریت پڑ چکی ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کے بعد جو ایڈیشنل آئی جی آئے وہ اس میں اضافہ کرے۔ بہرحال اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔